اور اب بات ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جو آج مختلف حوالوں سے نہ صرف خبروں کی زد میں رہا بلکہ عدالتی معاملات مزید الجھاؤ کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ججز ہوں یا پھر عدالت میں پیش ہونے والے پرائیویٹ وکلاء، اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت ایک بحرانی کیفیت کا سامنا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلی خبر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی، جن کو آج جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا اور ان کی سنگل اور ڈویژن بینچ کے حوالے سے تمام کاز لسٹیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک اور جج جسٹس سمن رفت امتیاز سے ہی متعلق ہے، جن کو ہائی کورٹ کی ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے الگ کر کے جسٹس انعام امین منہاس کو سربراہی دے دی گئی۔ یہ پیش رفت اس حوالے سے اہم ہے کہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو چند روز قبل عدالتی کارروائی کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے متنازع ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے ایک کمپلینٹ چیف جسٹس کے خلاف اسی ہراسمنٹ کمیٹی میں دائر کر رکھی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی آنے والی تیسری خبر کے مطابق جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ آج ہی چیئرمین پی ٹی اے نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دی ہے۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل نے اپنی جنرل باڈی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل کام سے روکے جانے کے عدالتی فیصلے پر شدید تنقید کی ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس انداز میں اپنے کسی ساتھی جج کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں ہے اور یہ اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد بار کونسل کے انضباطی کمیٹی کے چیئرمین راجہ علیم عباسی صاحب، جبکہ اسی حوالے سے اپڈیٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ 365 نیوز کے اسلام آباد سے نمائندے عبدالرؤوف بزمی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عباسی صاحب، آپ کی اجازت سے میں بزمی صاحب سے ذرا اپڈیٹس لے لوں کہ آج بزمی صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آج ہی چیئرمین پی ٹی اے کو برطرف کرنے کا فیصلہ سامنے آیا، آج ہی انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل بھی فائل کر دی ہے، یہ کیا ماجرا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان، ان کی جو تعیناتی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ جو جسٹس بابر ستار نے جو ہے 99 صفحات کا جو ہے فیصلہ جو تحریر کیا، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے۔ جسٹس بابر ستار نے جو یہ جو درخواست تھی، جو یہ اسامہ خلجی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، جس کے بعد جو فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا اور ان کو جو ہے چیئرمین پی ٹی اے کو آج ان کو جو ہے اس اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور حکم جاری کیا۔ تو فیصلے میں کہا گیا کہ ممبر ایڈمنسٹریشن اور چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی کا عمل غیر قانونی اور قانونی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی ایک مخصوص شخص کو لانے کے لیے کی گئی تھی۔ ممبر ایڈمنسٹریشن کے عہدے کی تشکیل اور اس کے لیے طے شدہ جو اہلیت کے معیار ہیں وہ غیر قانونی اور مخصوص شخص کو لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ایک اشتہار جاری کیا، جس وقت اشتہار جاری کیا گیا جب پی ٹی اے کی تقرری کے قوانین میں اس عہدے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان جو ہیں، ان کی تعیناتی کا پورا عمل جو ہے بدنیتی پر جو ہے مشتمل ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کی عمر کی حد کو بھی جو ہے بڑھایا گیا ہے، جو کہ 61 سال کیا گیا ہے، جبکہ جو ممبران کی جو عمر حد تھی وہ 57 سال مقرر کی گئی تھی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے عبدالرؤوف بزمی صاحب، آپ نے اپڈیٹس دیں۔ عباسی صاحب، آپ کی طرف اب میں آؤں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ کی بھی پریس کانفرنس تھی، بار ایسوسی ایشنز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں یا جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہوں، یہ جو آج کا سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جس طریقے سے خبروں کی زد میں رہا، اس کو آپ لوگوں کی ایسوسی ایشنز کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور ان فیصلوں کے حوالے سے اب آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ گزارش یہ تھی کہ آج ایک کیس فکس تھا، ایک ریٹ پٹیشن فکس تھی ڈویژن بینچ میں جسٹس ڈوگر صاحب کی سربراہی میں۔ وہ ریٹ طارق محمود جہانگیری صاحب جو سٹنگ جج آف دا ہائی کورٹ ہیں، ان کی کو ورنٹو ریٹ تھی اور اس پہ آبجیکشنز تھے۔ ادارے نے اور رجسٹرار آفس نے آبجیکشن لگائے تھے اور بڑے ویلڈ اور لیگل آبجیکشنز تھے کہ جی یہ ریٹ جو ہے کو ورنٹو کی سٹنگ جج کے خلاف مینٹینیبل نہیں ہے in terms of Article 209 of the Constitution or in terms of settled law declared by the Honorable Supreme Court of Pakistan in so many judgments۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارا یہ کنسرن تھا۔ اسلام آباد بار کونسل اسلام آباد کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے، ہماری جو دو بارز ہیں ہمارے سبارڈینیشن میں جن کی ہم ریگولیشن کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد اور ہائی کورٹ بار ہے، تو we were the stakeholders and we are the stakeholders، کیونکہ یہ اسلام آباد، یہ ادارہ، یہ ہائی کورٹ، ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ افیکٹ لٹیگنٹس پہ ہے، اس کا الٹیمیٹ افیکٹ
لوگوں پہ ہے، اس کے الٹیمیٹ افیکٹس بار کے ممبران پہ ہے. تو ہم وہاں گئے، پوری کی پوری بار کونسل وہاں تھی، پوری کی پوری ڈسٹرکٹ بار وہاں تھی، پوری کی پوری ہائی کورٹ بار کی جو کیبنٹ تھی وہاں موجود تھی. اور جب کیس کال ہوا تو میں روسٹر پہ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں سنیے، اور اس لیے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی پاس نہیں ہے کہ آپ اس پٹیشن کو سنیں. آپ اس تو کی آپ عباسی صاحب، آپ لوگ یا آپ لوگوں کی بار کاؤنسل اس کو اب چیلنج کرے گی پھر عدالت میں؟ آپ لوگ پٹیشنرز بنیں گے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو اس طرح سے گزارش یہ ہے، مجھے سنیے جی ہم نے وہاں کہا، ہم نے ان کو چیلنج کیا، ہم نے یہی وہاں استدعا کی ڈویژن بینچ میں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ اس کو سن نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے جب ہم سنیں گے آپ کو تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ کو سنیں گے. ابھی تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کرنے جا رہے، ابھی نہ ہم رسپونڈنٹ کو نوٹس کریں گے. اور کورٹ میں جو کورٹ جب ہم نے ہیئرنگ کی اور جو آرڈر ہم نے سنا اس میں کہیں بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ان کے جوڈیشل ورک سے نہیں روکا گیا تھا، کوئی آرڈر نہیں تھا. سبسیکوینٹلی جب میں گھر آیا تو ہم تو مطمئن تھے کہ جی ٹھیک ہے، جو فیصلہ جج صاحب نے کیا کہ آرٹیکل 209 کے تحت اس کا جو اختیار سماعت ہے یہ جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے، یہ ریزنیبل آرڈر تھا. لیکن جب ہم گھر پہنچے تو ٹھیک مجھے ہے یہ سے پتہ لگا کہ جی یہ تو انہوں نے ان کو جوڈیشل کام سے روک دیا. تو پھر ہم نے ایمرجنٹ پریس کانفرنس کی اسلام آباد بار کونسل نے، اور ہماری ڈسٹرکٹ بار بھی ہمارے ساتھ تھی، اور وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ بنیادی طور پہ ایک بالکل یہ اندھا قانون ہے، یہ جو ہمارا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، یہ اس کو اور نیچے لے کے جائے اور تباہی ہوگی. جی آپ ٹھیک ہے. عباسی صاحب، اگلا جو ایشو ہے، ظاہر ہے آج اتنی خبریں آئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی خبر پہلے ہے اور کون سی خبر بعد میں ہے. جسٹس سمن رفت صاحبہ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ان کو ہراسمنٹ کمیٹی سے ہٹا کے انعام امین منہاج صاحب کو شامل کیا گیا، اس کے پیچھے آپ کو کیا ریزن نظر آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی آپ کو اس فیصلے کی کہانی؟ سر دیکھیے میم، ایک جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنا، ریکانسٹیٹیوٹ کرنا، چینج کرنا، یہ تو چلے ان کا انٹرنل ورکنگ ہے، ہم تو مجھے نہیں پتا. لیکن کوئی ایسا کام جو نیتی پہ مبنی ہو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وہ قابل مذمت بھی ہے. دیکھیے جو ہم یہ ایک کمیٹی کی بات نہیں ہے. آپ جو ہائی کورٹ کے اسلام آباد میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو ججز کو سنگل بینچز سے ہٹا دیا گیا، ان کے مخصوص ڈویژن بینچ بنا دیے گئے، ان سے کیسز وڈرا کیے گئے، یہ انپریسیڈنٹڈ ٹریڈیشنز ہیں. ہائی کورٹ کا جج اور چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ وہ سیم اسٹرینتھ کے جج ہیں، سیم پاورز ہیں ان کے پاس، جوڈیشل پاورز ہیں. آپ ایک کیس انٹرسٹمنٹ کرنے کے بعد اس جج سے کیس واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ خود ریکیوز نہ کرے. یہ ہمارا سیٹل نارمز ہیں، سیٹل پرنسپلز ہیں. اور یہاں یہ بھی ہوا کہ ان سے کیسز واپس لیے گئے، ان سے بینچز ہٹائے گئے، ان کو ڈویژن بینچز میں مخصوص کیسز دیے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جوڈیشری کا یہ کبھی بھی ایسا ہم نے بہت کم نہیں دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اور ایک بردر ججز، میں نے جج صاحب سے کہا، چیف صاحب سے، کہ میں کہا سر آج یہ آپ ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. آپ آج اپنے ساتھی جج کو جو ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کو نہیں پتا کہ کیا فیصلہ آئے گا. وہ کام تو آپ اس کو روک دیں گے. کل آپ ایک سول جج ہے، وہ کل آپ کو کام سے روک دے گا. پرسوں ایک پشاور ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ پنجاب کے کسی جج کو روک دے گا. تو یہ ایک نیور اینڈنگ سلسلہ ہے. اور یہ نارمز کے، کانسٹیٹیوشن کے اور رپورٹڈ ججمنٹ سے، سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹ سے، 2022 کی ججمنٹ ہے پی ایل ٹی سپریم کورٹ جو قاضی فائز عیسیٰ ورسز صدر پاکستان، اس میں بھی یہ ہولڈ ہوا. اچھا، اور عباسی صاحب فائنلی اور کوئکلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک اور خبر بھی آپ کے ہی بار کاؤنسل سے آئی ہے. اسلام آباد بار کاؤنسل میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے آپ ہی کے ایک وکیل کے خلاف، ایمان مزاری کے خلاف. اس کے اوپر بار کاؤنسل، اسلام آباد بار کاؤنسل کا کیا موقف ہے؟ ان کا لائسنس منسوخ کرنے کی پٹیشن جو ہے وہ دائر. جی، بار کاؤنسل ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں، ڈفرینٹ ٹریبونلز ہیں. اور جو لائرز کا کانڈکٹ ہے، اس کا کانڈکٹ وہ گیج کرنے کا ایک ادارہ ہے. اور اس کا ایک ٹریبونل ہے جس کا میں چیئرمین ہوں. اسلام آباد بار کونسل کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں. یہ بہت سارے کیسز لائر کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. تو وہ ہماری رائے نہیں ہوتی. وہ جب میں کیس دیکھوں گا، جب مجھے تو نہیں پتا کوئی دائر ہوا ابھی تک. مجھے انفارمیشن آپ کی طرف سے مل رہی ہے، مجھے تو کوئی انفارمیشن نہیں آئی. ان کے لائسنس منسوخ ہونے کی درخواست جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور یہ کہا اس میں مختلف اس کے اوپر کمنٹ کرنا
میں چونکہ اس کا میں اکیلا نہیں ہوں، ہمارے 3 لوگ ہیں اس میں، میں چیئرمین ہوں اور 2 ممبر ہیں اس ٹریبونل کے، وہ ہم اس کو لیگل سائڈ پہ دیکھتے ہیں، اس پہ دیکھیں گے جب ہم ہماری ہیئرنگ ہوگی اس کیس کی، تو وہ ہم اس وقت ہم اپنے ججمنٹ کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں. ہم پبلکلی وہ جو اس پہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پاس جو ہمارے پاس پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، ہم پبلکلی اس کے بارے میں ہم اظہار نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا بالکل صحیح کہ ہے. اس کیس کے حوالے سے کوئی اپنی رائے، ذاتی رائے کا اظہار کروں اور میں میڈیا پہ کروں، جبکہ میں نے وہ کیس سنا نہیں، جبکہ وہ کیس دیکھا نہیں. ہم کیس سنیں گے، ہم کیس کا ایویڈنس دیکھیں گے، اس کے بعد ہم جو جوڈیشل سائڈ پہ فیصلہ کو ہم کریں گے.